تین لالچی دوست اور گوشت کا ٹکڑا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں تین دوست رہتے تھے۔ ایک کتا تھا، دوسرا بھیڑیا اور تیسرا ریچھ تھا۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ ایک دن تینوں اکٹھے جنگل میں کہیں جا رہے تھے اور بھوک بھی بہت لگی تھی کہ تینوں کو اچانک راستے میں گوشت کا ایک تازہ بڑا ٹکڑا مل گیا۔ تو گوشت کی وجہ سے تینوں آپس میں لڑنے لگے۔ کتے نے کہا ہے کہ یہ میں نے پہلے دیکھا ہے تو اس وجہ سے یہ گوشت میرا ہوا۔ بھیڑیے نے کہا ہے کہ نہیں، یہ پہلے میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا ہوا۔ تو ریچھ نے کہا ہے کہ نہیں، تم دونوں سے پہلے یہ میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا ہوا۔ اور اسی طرح تینوں میں بحث چل رہی تھی۔ تو آخر میں ریچھ نے کہا، ہم لڑنے کے بجائے ایسا کرتے ہیں کہ تینوں یہ گوشت بانٹ دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس گوشت سے تھوڑا پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، بعد میں بقایا بانٹ دیں گے، کیونکہ ابھی تو ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تو کتے کو پانی لانے کے لیے اور بھیڑیا کو لکڑیاں لانے کے لیے بھیجا اور بالو خود کھانا پکانے کی تیاری میں لگ گیا۔ جب کتا اور بھیڑیا پانی اور لکڑی کے لیے دونوں اکٹھے جا رہے تھے تو دونوں کی نیت میں کوٹ آ گیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، کتے دوست، کیوں نہ یہ گوشت ہم دونوں آپس میں بانٹے اور ریچھ کو مار ڈالیں، کیونکہ ایسا تازہ گوشت ہمیں دوبارہ پھر کبھی نہیں ملے گا۔ تو کیا کہتے ہو؟ تو کتا سوچ میں پڑ گیا، پھر ہاں میں سر ہلایا اور بیٹھ کر کہنے لگا، یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو بھیڑیا بھائی، تو کیا کیا جائے؟ اس بالو کو کیسے مارے؟ وہ تو ہم سے بہت طاقتور ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، جب ہم سامان لے کر واپس جائیں گے تو دونوں مل کر ریچھ پر حملہ کریں گے اور اسے مار کر گوشت آپس میں بانٹ لیں گے۔ صلح مشورے کے بعد دونوں اپنے اپنے کام کی طرف چل پڑے۔ کتا پانی کے لیے چلا گیا اور بھیڑیا لکڑی لانے کے لیے چلا گیا۔ دوسری طرف ریچھ نے جب اس موٹے تازے گوشت کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا اور سوچنے لگا، میں ان دونوں کا بندوبست کرتا ہوں اور یہ گوشت اکیلے کھاتا ہوں۔ اس گوشت کو اس کے ساتھ کیوں بانٹوں؟ اکیلا کھاؤں گا تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ جب کتا پانی کے لیے دریا کے کنارے پہنچ گیا تو پانی بھر کر سوچنے لگا، اگر ریچھ کے بعد بھیڑیا کو بھی مارنے کا بندوبست کر لوں تو سارا گوشت اکیلا میرا ہو جائے گا۔ کتا پانی بھر کر بھیڑیا کو راستے سے ہٹانے کا سوچتا ہوا جا رہا تھا اور تیسری طرف بھیڑیا کی نیت میں بھی دونوں کے لیے کوٹ آ گیا اور سوچنے لگا، ریچھ طاقتور ہے، دونوں مل کر جب ریچھ کو ماریں گے تو ریچھ کو مارنے کے بعد میں کتے کو بھی مار دوں گا اور سارا گوشت اکیلے کھا جاؤں گا۔ بھیڑیا بھی لکڑیوں کا بنڈل اٹھاتے ہوئے دونوں کو مارنے کا سوچتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو ریچھ نے اس توڑے پکانے والے گوشت میں زہریلی جڑی بوٹیوں کا مسالہ ملا دیا تاکہ دونوں کام سے تھکے ہوئے آئے اور اس گوشت کو کھا کر مر جائے اور بقایا گوشت میرے لیے اکیلا ہی بچ جائے گا۔ ریچھ گوشت کو پکاتے ہوئے یہ سوچتا رہا۔ جب دونوں کام سے واپس آئے تو ریچھ گوشت پکانے میں مصروف تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پلان کے مطابق ریچھ پر جھپٹ پڑے۔ دونوں نے اپنی پورے طاقت سے ریچھ پر حملہ کر دیا۔ دوسرے طرف ریچھ بیچارہ اکیلا تھا۔ جب بھیڑیے کے حملے کو روکتا تو پیچھے سے کتا کاٹتا، جب کتے کو مارتا تو بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑتا۔ آخر ریچھ دونوں کا حملہ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ جب دونوں ریچھ کو مارتے ہوئے گوشت کی طرف جا رہے تھے
تو بھیڑیے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتے کے گردن پر حملہ کیا اور کتے کو بھی مار دیا۔ کتے کو بھی مار کر بھیڑیا کہنے لگا، چلو دونوں سے جان چھوٹ گئی، اب سارا گوشت اکیلا میں کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ تو بھیڑیا ہنستے ہوئے گوشت کی طرف آنے لگا اور کہنے لگا، اتنا سارا لذیذ گوشت میں اکیلے کھاؤں گا، مزہ آ گیا۔ جب بھیڑیے نے گوشت سے پہلا ٹکڑا کھایا تو زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے مر گیا، کیونکہ اس گوشت کے ٹکڑے میں ریچھ نے زہر ملایا تھا۔ تو دیکھا بچوں، تینوں اپنے لالچ کی وجہ سے مر گئے اور گوشت وہی کا وہی رہ گیا۔